الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت ہیں۔ شیریں عباسی کراچی سے ان کا سوال پہلا شامل کرتے ہیں۔ جی حضرت جی، آج ہم جس معاشرتی تنزلی کا شکار ہیں وہ ہم سب پہ واضح ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم کی کمی قرار دی جاتی ہے، لیکن بڑی بڑی درسگاہیں بھی بسا اوقات میدان جنگ بن جاتی ہیں۔ میں خود ایک استاد ہوں اور جانتی ہوں کہ ہماری درسگاہوں کے ماحول بھی کیا سے کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر اس سب کا حل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزلی اور ترقی کے بھی دو پیمانے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو دنیا میں رائج ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہے ٹھیک ہے، کہ کوئی قوم کتنی مضبوط ہے، اس کے پاس کتنی فوج ہے، وہ کتنا اپنا دفاع کر سکتی ہے، اس کا ملکی نظام کتنا مضبوط ہے، لوگوں کو کتنے حقوق مل رہے ہیں، اسے ہم ترقی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ حقیقتاً ترقی نہیں، یہ ترقی کی ایکٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، لوگوں کو تحفظ حاصل ہے، سکون حاصل نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، اطمینان قلب نہیں ہے، بالکل ٹھیک، لوگ پریشان ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بلا وجہ دوسروں کو گولی مار رہے ہیں، بالکل ٹھیک، کوئی کردار نہیں ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، تنہا ہو گئے ہیں۔ اللہ امریکہ میں چند سال پہلے جب میں وہاں جاتا تھا تو ایک کتاب آئی تھی، دا لونلی کراؤڈ، صحیح، بالکل ٹھیک، کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے لیکن ہر بندہ اکیلا ہے، اور اس سال کی بیسٹ سیلنگ بک تھی وہ۔ بالکل صحیح، تو اس کی تائید کتنی تھی دنیا کہ میں یہ سچ ہے، لونلی کراؤڈ بن گئے ہیں، قومیں نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک، جسے آپ تعلیم کہتے ہیں، یہ جو ہماری یونیورسٹیاں، ادارے، دینی ادارے بھی دے رہے ہیں، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ اخبار ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، یہ آپ کو مختلف باتوں کو یہ خبریں بحیثیت دے دیں۔ خبر بتاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل تعلیم ایک کیفیت کا نام ہے کہ کوئی جملہ سن کر جو کیفیت آپ کے دل پہ وارد ہوتی ہے وہ تعلیم ہے۔ وہ تعلیم ہے، بالکل صحیح، بالکل جو صحیح، دل پہ آتی ہے پھر وہ کردار میں تبدیلی لاتی ہے۔ صحیح، جو خبر ہوتی ہے یہ دماغ تک رہتی ہے، دماغ بڑا عیار ہے، اسے کئی جگہ استعمال کر لیتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، تو ہمارے ہاں تعلیم تو رہی نہیں الا ماشاء اللہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، جو تعلیم سب سے بڑا مدرسہ جس نے روئے زمین پر ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور جو تاحال جاری ہے اور قیامت تک رہے گا، وہ تھا حضور نبی کریم کا مدرسہ، صحیح، جس میں کلاسز نہیں ہوتی تھی، دلوں سے دلوں کو چیزیں منتقل ہوتی تھی، اللہ اکبر، کیفیات منتقل ہوتی تھی، سبحان اللہ، لوگ کردار کے بھی سچے ہو گئے، افکار کے بھی کھڑے ہو گئے، اور کچھ نہ جاننے کے باوجود پوری دنیا کا بین الاقوامی نظام بھی سمجھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی اکیڈمی میں نہیں گئے، جرنیل بھی بن گئے، اور کسی ادارے سے تربیت حاصل نہیں کی، جج بھی بن گئے۔ کیا بات، یعنی کون سا شعبہ ہے جس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟
اور ان کی اکیڈمک تعلیم اگر دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، وہ جو سبحان اس اللہ. تعلیم کے نتیجے میں کیفیات آتی ہیں، وہ کیفیات بارگاہ رسالت سے ان کے قلوب میں بھر دی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آج ہماری تعلیم جو ہے یہ خبر رہ گئی ہے. بالکل پہلے ٹھیک. تو ہے بہت کم ہے. جتنی مخلوق ہے ان سب تک نہیں پہنچ رہی. جن کو پہنچ رہی ہے وہ خبر ہے. خبر پہنچ رہی ہے. خبر صحیح. آپ کے مزاج کو نہیں بدلتی، آپ کے کردار کو نہیں بدلتی. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات ہے. جب تک اندر سے انسان اندر چینج سے نہ تو ہو. اصل جو کمی ہے، دیکھیں نا، ایک جملہ ہم سنتے ہیں ہم خوش ہو جاتے جی ہاں، ہیں. وہ جو خوشی ہے وہ ایک کیفیت ہے. بالکل ٹھیک. ایک جملہ ہم سنتے ہیں ہم پتھر اٹھا کے اسے مارنے کو دوڑتے ہیں، ہے تو ایک جملہ ہی نا. اس وہ کی جو کیفیت ہے. کیفیت آئی وہ یہ تھی. تعلیم میں جو ہمارے ہاں راج اس میں کیفیت نہیں ہے، کھوکھلا پن ہے. خبریں جمع بالکل ہو صحیح، رہی ہیں. بالکل صحیح. تو بالکل وہ صحیح. تعلیم جو ہمارے اداروں میں، پہلے تو ہمارے اداروں کو چلانے والوں کے قلوب میں کیفیات ہوں. صحیح. پھر جب وہ جسے پڑھائے اسے صرف خبر نہ دے، اسے وہ کیفیت بھی دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بے شک. پھر وہ انقلاب لا سکتی لا ہے، سکتی. مثبت انقلاب. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. ریحان احمد ہیں پنڈی بٹیا سے. قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا ذکر ہے. مقام محمود کیا ہے اور اس کی خاص اہمیت کیا ہے؟ جنت کے بے شمار مدارج ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ، اس سے. جنت میں جو سب سے آخری مرتبہ ہے، جس سے آگے پھر مخلوق کی رسائی نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک. مقام محمود. سبحان اللہ. اور وہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پہ مزین فرمائے گا، صحیح. جلوہ فروز فرمائے. وہ مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، تو ہماری دعا کا مطلب ہماری دعا ضروری ہے؟ وہ تو وعدہ فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرما ہماری دعا دیا. ہمارے لیے ضروری ہے. ہماری دعا کا یہ نہیں کہ فائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے یا اللہ کو ہم تلقین کر رہے ہیں. ہماری دعا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں بھی وہ ارج آ جائے کہ ہم حضور کو مقام محمود پہ دیکھ سکیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو تھندار بنا دو، تو آپ اس کی تھنداری انجوائے کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی دیکھوں میرا بیٹا تھندار ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے کرتے ہیں کہ حضور کو تو ملنا ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ میں تو بھی ملنا ہی ہے. دیکھ سکوں، میں بھی انجوائے کر سبحان سکوں، اللہ، سبحان میں اللہ. بھی اس میں شامل ہو جاؤں دعا کر کے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دل نواز اکبر حافظ آباد سے، معرفت الہی کی اساس کیا ہے؟ معرفت کی اساس علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں تو معرفت بھی ہوگی، جانتے ہی نہیں ہیں تو معرفت کیا ہوگی؟ معرفت ہوتی ہے حیثیت کی پہچان. ٹھیک ہے. اس کے لیے جاننا شرط ہے. جاننے کے لیے ہر چیز کے علم کا کوئی مرکز ہوتا ہے، کوئی ماہر ہوتا ہے. صحیح. آپ نے عمارت بنانی ہے، اس کے ماہر انجینئر ہیں. آپ نے سڑک بنانی ہے، وہ انجینئر کے پاس جائیں گے. آپ نے کو باغ لگانا ہے تو اس شعبے کے لوگوں کے پاس جائیں گے. بجلی لگانی ہے تو بجلی والوں سے. معرفت الہی کا مرکز ہے انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ اور حضور نبی کریم کی ذات بعثت سے لے کر قیامت تک. سبحان اللہ. تو آپ بے شک. بارگاہ رسالت میں جائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سے تعلق قائم کیجئے، معرفت الہی تو آپ کو نفع میں مل جائے. مل جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل صحیح. عریشہ حق واہ کینٹ سے، حضرت جی انسان کی حیات تو روح سے ہے، پھر روح کی حیات کس سے ہے؟ بیٹے روح نام ہی حیات کا ہے، وہ زندہ ہے. زندہ.
روح عالم امر سے ہے، کل روح من امر ربی. بالکل ٹھیک ہے. موت کا دخل عالم خلق میں ہے. صحیح. عالم امر اللہ کی صفت ہے. صفات الہی کو کوئی زوال نہیں آتا، نہ وہاں موت کا دخل ہے. بالکل ٹھیک. روح عالم امر سے ہے، روح بجائے خود حیات ہے، حیات کا سبب بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. روح ہمیشہ رہتی ہے. ہمیشہ. صحیح. اسی لیے تو انسانی بدن کو بھی ہمیشگی ہے، نہ جنت گیا تو وہ بھی، جہنم گیا تو بھی. مکلف مخلوق دو ہیں، انسان اور جنات. اچھا. جنات کے لیے پورے قرآن میں جنت کا کوئی وعدہ نہیں. اچھا، جنات کے لیے جنت کا وعدہ نہیں جنت ہے. کا کوئی وعدہ نہیں جو ہے. نیکی کرے گا اس کی نجات ہو جائے گی، اسے واپس مادے میں منتقل کر دی. جو جرم کرے گا اسے تب تک جہنم میں رہنا ہوگا جب تک اپنے جرموں کی سزا سزا بھگتے. نہ پالے. جب سزا پوری ہوگی تو اسے بھی ختم کر دیا. انسان جس میں عالم، چونکہ جن میں عالم امر کی روح نہیں ہے. اچھا. ایک حیات جو عناصر سے مل کر بنتی ہے اس میں وہ ہے، اسے روح حیوانی کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. یعنی صحیح. عناصر جب ملتے ہیں تو ان سے جو ایک غبار سا بن کر رگوں میں دوڑتا ہے وہ حیات کا سبب ہوتا ہے، اسے روح حیوانی کہتے ہیں. زندگی کا سبب جو روح ہے. تو مادی حیات، بدن کی حیات کا ایک سبب تو روح حیوانی ہے، لیکن اسے اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ اسے ایک عالم امر کی روح بھی عطا کر. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. اب یہ صرف انسان کا صرف انسان، خاصا ہے. صرف انسان. اس لیے انسان اگر جہنمی ہے تو کفر میں گیا تو ہمیشہ رہے گا، گناہ گار ہے تو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت ٹرانسفر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ختم نہیں ہوگا، رہے ختم گا نہیں ہوگا. ہمیشہ. صحیح صحیح. اہل جنت بھی ہمیشہ رہیں گے، چونکہ روح عالم امر کی ہے. جسم کا ہر ذرہ اس سے وابستہ ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. نیکی کی ہے تو بھی اس کے ساتھ کی ہے، گناہ کی ہے تو بھی اس کے ساتھ. سبحان اللہ. تو وہ بھی ہمیشہ رہے گا. تو خلود صرف انسان کے لیے، ہمیشگی انسان کے لیے. صحیح. بالکل ٹھیک. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 03334955 اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی، سوال ہے منال جاوید کا دبئی سے. میں اکثر ایک جملہ سنتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یا کسی کے غلط کام کرنے پہ کہہ دیا جاتا ہے اسے ہدایت نہیں ملی. لیکن یہ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ زندگی کرنے کا وہ سلیقہ جو اسلام نے سکھایا ہے، یہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی. صحیح. سارا اسلام پوری زندگی کے ایک لمحے کی رہنمائی. بالکل ٹھیک. اگر بالکل کوئی ٹھیک. غلطی کرتا ہے دعا کی جاتی ہے اللہ اسے وہ رہنمائی نصیب کرے اور اس کی اصلاح ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا کہہ دیا جائے کہ بھئی اس نے یہ اپنی پسند سے کیا، جو رہنمائی اسے ملی ہے اس کے خلاف ہے، اسے ہدایت نصیب نہیں. بالکل تو صحیح. ہدایت وہ رہنمائی ہے جو کائنات میں بسنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا کمال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فلاسفر آپ کو کسی شعبے میں رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن جو رہنمائی نبی کریم نے دی ہے دنیا کے ہر شعبے میں اور اس کے ساتھ آخرت کی بھی تعمیر دونوں کے لیے کافی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری میں اتنا بڑا، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اتنا بڑا انقلاب آج تک کوئی برپا کر ہی نہیں سکا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم ایسے ہی مطلب ہماری کم علمی ہے، کج فہمی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں ہم اپنا آئیڈیل تصور کر کے پتہ نہیں کیا کیا وہی حاصل وجہ ہے کرنا جو چاہتے ہیں. حضور نے فرمائی تھی اہل طائف کے لیے، انہم لا یعلمون. یہ مجھے
جانتے نہیں ہیں. مجھے بات ساری ہے کہ ہم بھی نہیں جانتے اور اس لیے ہم جانتے غیروں کے ہوتے پیچھے تو آپ کا دامن چھوڑ کر کہاں جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آصفہ اکرم لاہور سے. حضرت جی قرآن پاک میں ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو. فرشتوں اور مومنین کا درود بھیجنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کریم کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن معنی متکلم کی حیثیت سے بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات جو کلام کر رہے ہیں آپ ایک بات ایک چرواہے کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کے معنی اس کے لیول کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہی جملہ آپ ایک پی ایچ ڈی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کے معنی بدل جائیں گے. بالکل صحیح. اس کے لیول متکلم دیکھنا پڑے گا. متکلم دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انسان کو سمجھانے کے لیے مثلا قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اب ایدی ید کی جمع ہے، ان کے ہاتھوں کو بھی ہاتھ کہا، اللہ کی قدرت کو بھی ہاتھ کہہ دیا. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ. اس کا یہ مطلب نہیں جیسے بندے کے ہاتھ ہیں اللہ کے، اس کا دست قدرت ہے، اس کی شان کے مطابق ہم نہیں جانتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو بات اللہ کی طرف کی جاتی ہے اس کا معنی بعید مراد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. معنی بعید ہر لفظ کے دو معنی، ایک معنی قریب جو فوراً آپ سمجھ لیتے، ایک معنی بعید جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پانی پیا، آپ فوراً معنی سمجھ لیتے ہیں کہ ایک لیکوڈ تھا میں نے پی لیا. اس کا معنی بعید یہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی. صحیح. بالکل ٹھیک. جب چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں تو معنی بعید مراد ہوتا ہے. صحیح. بالکل. مومن دعا کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمت فرما. جب یہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اللہ مسلسل رحمت نازل فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. معنی بعید آ جاتا ہے. درود درا یا درو سے ہے، اس کا معنی ہے وہ کام جو مسلسل کیا جائے جس میں انقطاع نہ ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو اللہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی رحمت الہی کسی لمحے کسی آن منقطع نہیں ہوتی، مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے. سبحان اللہ. اب اگر فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ حضور پر رحمت نازل فرما تو وہ اپنی بہتری کے لیے اس میں شامل ہو جاتا ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس کو بھی اس کی وہی برکات مقام محمود والی بات آ گئی کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے اس میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. مومن جب کہتے ہیں تو جو نزول رحمت ابر باران کی طرح برس رہا ہے اس کے چند چھینٹے اس پہ بھی پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنی بھلائی کے لیے وہ درود پڑتا ہے. سبحان اللہ. یا صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں وہ اپنا جو کام ہو رہا ہے صحیح اس میں کچھ حصہ لینے کے لیے ابر رحمت تو برس رہا ہے، چند چھینٹے سے بھی مل جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عبید بٹ گکھڑ منڈی سے یہ کہتے ہیں جی کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا یا کوئی بھی خوشی کرنا مناسب نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرے تو نقصان کا خدشہ ہے کیونکہ اس میں بہت سی مصیبتیں بلائیں آفات آسمان سے نازل ہوتی ہیں. اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اگر کوئی محرم میں آپ سفر کو چھوڑیں، محرم میں یا سفر میں یا سال کے کسی بھی دن طلاق دے تو ہو جاتی ہے. وہ تو ہو جاتی ہے. تو پھر نکاح بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی طلاق دے ہو جاتی ہے تو پھر نکاح بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ کہنا کہ فلاں دن بلائیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں ہم نازل کرواتے ہیں اپنی حرکتوں سے. یہ کسی مہینے یا کسی دن کے ساتھ مختص نہیں، یہ انسانی کردار کا نتیجہ ہوتا ہے. دو حالتوں سے بندہ خالی نہیں، یا اس پہ رحمت نازل ہو رہی ہے یا اللہ کی طرف سے ناپسندیدگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہمارے ہر کام کے ساتھ. اب یہ کسی کا کہنا کہ جی میں محرم میں نکاح نہیں کرتا تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام کی تاریخ اول و آخر شہادتوں سے پر ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو اسے دین سمجھنا جائز نہیں ہے. ہاں ویسے کوئی کہتا ہے جی میں ان دنوں میں
خوشی یہ بہت بڑا نقطہ ہے حضرت جی جو آپ نے اس وقت جس کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اسے ہے دین کا حصہ نہ دین سمجھا کا جائے۔ حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ احترام چاہتے ہیں کہ سبحان کربلا اللہ، کا حادثہ سبحان ہوا اللہ، تھا تو میں یہ 10 سبحان دن خوشی نہیں مناتا، تو کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے بالکل آپ صحیح، کر لیں، لیکن اسے دین سمجھیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی، گناہ ہو جائے صحیح، گا۔ بالکل ٹھیک، یہ دین نہیں بالکل ٹھیک۔ تو طلاق جب ہو جاتی ہے تو نکاح کیوں نکاح نہیں کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا؟ جب طلاق بالکل ہوتی ہے نکاح بھی ہوتا ہے، بالکل دونوں تو صحیح، مقابلے کی چیزیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ مسز اکبر ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث پاک پڑھی، نظر لگ جانے کے بارے میں تھی کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ مجھے اس وقت سے اپنے بچوں کی بہت فکر ہے، براہ کرم کو ایسا حل فرمائیے کہ بچوں کو نظر نہ لگے۔ آپ کے بچے کو موٹ ہے، وہ ہانڈی میں نہیں جائیں گے، فکر نہ ہانڈی کریں۔ میں نہیں جائیں گے، لیکن انسان نظر کو قبر میں- ایک یہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے، اچھا، سائیکولوجیکلی آپ ایک ڈیپلی فیل کرتے ہیں، آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ میرے پاس تو اس کے پاس بڑی خوبصورت ہے۔ اچھا، وہ جو فیلنگز ہیں، وہ ویوز جو جاتی ہیں، وہ مختلف لوگوں کی مختلف کا طاقت کی ہوتی ہے، یعنی اچھا۔ جتنی جس بندے کی اس پہ کنسنٹریشن ہوتی ہے اتنی مضبوط وہ ویو ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل وہ صحیح۔ جب وہاں جا کے ٹکراتی ہے تو کوئی نقصان کر دیتی ہے، جیسے آپ نے پتھر مارا، صحیح، اب وہ بالکل پتھر ٹھیک، میں طاقت آپ کے بازو کی ہے، ٹھیک، بجائے خود تو پتھر اڑ کر نہیں جائے گا، بالکل ٹھیک، آپ کے پھینکنے کی طاقت ہے کہ اگلے کو صرف لگتا ہے یا زخمی بھی کرتا ہے یا گرا دیتا ہے۔ تو نظر ایک سائیکولوجیکل ایک ایفیکٹ ہے کہ آپ کس کے بارے کیا سوچتے ہیں، صحیح، اور عموماً وہ لوگ جو دوسروں کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں ہر چیز ہمارے ہی پاس ہونی چاہیے، ان میں یہ چیز زیادہ سائیکولوجیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو بندہ اللہ اللہ کرنے والا ہو، باقاعدہ نماز پڑھنے والا ہو، پاکیزہ دامن و حلال کھانے والا، تو اللہ کریم حفاظت کا سبب بھی بنا دیتے ہیں، اس کے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے، وہ آسان نشانہ نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، وہ جتنی کیونکہ مرضی طاقت سے آئے وہ ہمارے آگے سے- پاس چونکہ تحفظ کی کوئی چیز نہیں، ڈھال نام کی کوئی شے نہیں، تو وہ جو چیز آتی ہے، اگر آپ بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں اچھا مسلمان بنائیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ عرب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ایسے لوگ تھے جو اس کو ڈیولپ کرتے تھے، اچھا، تنہائی میں بیٹھ کر بھوکا رہ کر کنسنٹریٹ کرتے تھے اس پر، اور پھر ارادتاً کسی کا اونٹ دیکھا اور اسے وہ نظر لگائی اور اونٹ مر گیا۔ صحیح، بالکل یہ ٹھیک، فن ڈیولپ کیا جاتا تھا، اور صحیح۔ پھر یہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ڈیولپ کرایا گیا کہ آپ نظر لگا کر انہیں مار دیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے یریدونک لیدرکونک بابصارہم، اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے قتل کر دیں، اچھا، وہ اس کا یہ تھا، ہاں، یہ مطلب ہے اس کا کہ لیکن نظر وہ لگا کے ایسا نہیں کر کر نہیں سکتے، سکتے۔ بالکل ٹھیک، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ آگے نبی کریم کی ذات تھی، سبحان ہم اللہ، نظر سے کیسے بچیں گے؟ جتنا حضور کا اتباع ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں انہوں نے کوشش کی، ناکام ہوئے، آگے بے حضور شک، کی ذات تھی۔ بے شک، ہم میں جتنے احکام، جتنے ارادے، جتنی اتباع حضور کی آئے گی، ہمیں بچ جائے گی۔ بے شک، بے تو آپ شک، نے نظر سے بے شک، بچنا ہے تو بچوں کو اچھا مسلمان بنائے، خود اچھے مسلمان بنے، بالکل صحیح، بالکل حفاظت صحیح، الہیہ نصیب ہو۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے مجھے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349550221، اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، طارق اسماعیل ہیں دبئی سے، یہ کہتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں بہترین مشیر کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں مشورہ کے لیے کیسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے؟
بہترین مشیر وہ ہوتا ہے جو بہترین رائے دے، جو منافع بخش۔ ٹھیک ہے، تو جو شخص بھی آپ کو جو رائے دے وہ دین کے مطابق ہو تو وہ بہترین مشیر ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کو دنیا کی وہ دکھاتا ہے منافع اور دین سے دور کرتا ہے تو وہ برا مشیر ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی دو جہاں کا فائدہ بتاتا ہے تو پھر تو اچھا مشیر ہے، صحیح۔ اور صرف دنیاوی لذتیں دکھاتا ہے اور آخرت سے محروم کرتا ہے تو مناسب نہیں۔ بالکل ٹھیک، سادہ سی بات۔ سادہ سی اور سمپل سی بات ہے۔ عبد الباسط جھنگ سے یہ کہتے ہیں حضرت جی، تصوف میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جذب، اس سے کیا مراد ہے؟ تصوف ذکر اذکار کر کے اور شیخ سے توجہ، یہ بغیر توجہ کے نہیں، یہ سینہ بسینہ نعمت چلتی ہے حضور سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، اسی طرح مشائخ، یہ سینہ بسینہ نعمت چلتی ہے۔ تو اس میں بعض دفعہ آدمی فزیکلی یا مینٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جتنی اس پر تجلیات آ جاتی ہیں، اچھا، صحیح، اور ان کو برداشت نہیں کرتا تو پاگل ہو جاتا ہے، اچھا، دماغ اچھا، کام چھوڑ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جذب۔ جذب کمال نہیں ہے، جذب کمزوری ہے۔ اچھا، اچھا، اگر کمال ہوتا تو انبیاء پہ آتا، ہاں ہاں ہاں، کوئی نبی بالکل تو ٹھیک، مجذوب نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ کمزوری ہے۔ جذب کمزوری ہے، اور مجذوب شریعت سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام چھوڑ جاتا ہے۔ جب دماغ نہ رہا تو شریعت کا بھی مکلف نہ رہا۔ تو میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو لوگ اس طرح سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں، اس کو پیر کو بھی ایسے نہیں پوچھتے آپ۔ لوگ تو پھر وہی بات ہے کہ لوگ تو لوگ ہوئے، صحیح ہے، لوگوں نے تو اسے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ اسے کوئی خود اپنی بھی سمجھ نہیں نہیں ہوتی۔ ہے، بالکل صحیح، میں یہ اب تو چلا پھرا نہیں جاتا، تو میری عادت تھی، میں ان چیزوں کی ٹو میں لگا رہتا۔ تو ایک مجذوب بڑے مشہور تھے، میں وہاں گیا، اچھا، بے شمار لوگ وہاں جنگل میں، ان کا ایک گاؤں چھوٹا سا تھے، بڑے بے شمار لوگ دور دور سے، شہروں سے، بڑے ماڈرن عورتیں، لڑکیاں، بندے، دیہاتی، ہر قسم کے لوگ آتے۔ تو سردیاں تھیں، اس بندے نے ایک کمبل لپیٹا ہوا تھا سردی کی وجہ سے، ادروائز وہ ویسے ہی رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، قدرتی لباس میں رہتا، پھر کسی نے ایک نوار کا پلنگ بھی اس کوٹھڑی میں رکھ دیا، اچھا، اور وہ نیچے بیٹھا تھا، جو اس کے منہ میں آتا تھا کہے جا رہا تھا، لوگ اپنے اپنے مطلب نکال رہے تھے۔ کیا بات ہے، اب وہ بیٹھا کہہ رہا تھا اتنا بڑا سانپ، او بہت بڑا سانپ، پتہ نہیں اسے کہاں کیا نظر آ نظر رہا، آ رہا تھا، ٹھیک ہے، لوگ اپنے مطلب نکال رہے تھے۔ اب اسے بیٹھے بیٹھے پاخانے کی حاجت ہوئی تو اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تو اس نے پیشاب کر دیا، چھوٹا بھی بڑا بھی، تو بدبو سے بھی کمرہ بھر گیا اور چارپائی سے چھوٹا پیشاب نیچے بہنے لگا۔ تو میں نے کہا ان خدا کے بندوں سے پوچھو، جس غریب کو اتنی بھی خبر نہیں، وہ تمہاری حاجت براری کہاں سے کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات، کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ، تو مجذوب ہونا کمزوری ہے، بالکل ٹھیک، اور صوفیاء پہ جذب کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، کبھی چند لمحوں کے لیے، کبھی زیادہ، یہ لمحاتی وقتی تو اکثر ہو جاتا ہے۔ صحیح، ذکر اذکار میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ ارد گرد کی خبر نہیں رہتی، لیکن مستقل جذب کا ہو جانا یہ کمزوری ہے، ان کا دماغ شل ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزیں سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، تو شریعت کے بھی مکلف نہیں رہتے پھر جیسے نہیں، لیکن مجذوب کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جیسا آپ فرماتے ہیں کہ جب تصوف میں جو پورا ہو جاتا ہے وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے، مطلب وہ اگر اس میں ہے تو پھر وہ سفر میں ہے، اگر وہ مجذوب ہے تو سفر میں، اس کا سفر پورا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ چونبہ منزل میرا صد اسوار پیدا میں شود، صحیح، آپ گھوڑے پر تب تک ہی بیٹھے جب سفر میں، جب منزل پہ پہنچ کے جیسے عام لوگ ہیں ویسے آپ نارمل انسان، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شبانہ نثار روات سے، میں جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کو دیکھا تو ایمان لائے، لیکن ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر بھی ایمان کیوں نہ لایا؟ آپ نے جو ریزن بیان کی ہے یہ
میری سمجھ میں نہیں آتی. میری سمجھ میں 2 وجہ آتی ہیں. ایک باطنی ہے، ایک ظاہری ہے. ٹھیک ہے. باطنی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اکرام کیا، خواہ جادوگر سمجھ کر کیا. نبی تو سمجھتے تو مان لیتے، کلمہ پڑھ لیتے. بالکل ٹھیک. لیکن انہوں نے جادوگر سمجھ کر ادب ضرور کیا کہ جادوگر بھی ہے تو اس پائے کا ہے جس نے فرعون کو مصیبت ڈال دی. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے اجازت چاہی کہ حضور آپ پہلے اپنا دکھائیں گے یا ہمیں اجازت ہے ہم پہلے دکھائیں. صحیح. یہ جو ادب ہوتا ہے نبی کا، اللہ اکبر، یہ ایمان کی کنجی بن جاتا ہے. صحیح. تو انہوں نے جادوگر سمجھ کر کیا، لیکن نبی کا ادب تو کیا. ادب تو کیا. دوسری بات جو ظاہری تھی وہ یہ تھی کہ کوئی جادوگر جادو کرتا ہے اور اس کو گدھا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے جادو کا رد کرتا ہے تو گدھے سے میز بن جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ شاہی کوئی نہیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جسے انہوں نے لکڑیوں کو یا رسیوں کو سانپ بنایا تو دوسرا جادوگر ان سے تکڑا ہوتا، ان کا جادو وہ باطل کر دیتا تو لکڑیاں اور رسیاں بن جاتی. یہاں بچہ ہی کچھ نہیں تو انہوں نے سمجھا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جادوگر نہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. لیکن یہ سمجھ بھی انہیں اللہ نے دی اس ادب کی وجہ. یہ میری رائے ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. ابو جہل کے پاس وہ ادب والی شے ہی نہیں تھی تو اسے دیکھ کے کیا فائدہ. کیا. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. ڈاکٹر فرحانہ یونس راول پنڈی سے، کیا غذا کا اثر انسانی مزاج اور کردار پر پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ غذا کا اثر سب سے زیادہ. حرام کھائیں گے سوچ اور ہوگی، حرام کھائیں گے اور سوچ اور ہوگی، حلال کھائیں گے اور سوچ ہوگی. اچھا، ایک تو یہ حرام اور حلال ہے. اچھا، جو آپ حرام کے پیسوں سے خرید کے لاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. وہ بھی حرام ایک ہی بات ہے. تو یہ جو حرام اور حلال ہے یہ تو ایک ہو گیا. دیگر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں جو حلال ہیں ان میں بھی کچھ اثرات مزاج کو بناتی ہیں. مزاج کو بناتی ہیں. وہ بھی مزاج کو بناتی. آپ کثرت سے گوشت کھانا شروع کر دیں تو مزاج ہو جائے. اچھا. آپ صرف گوشت کھانا شروع کر دیں تو آپ میں وحشت آ جائے. اچھا. آپ صرف سبزیاں کھانا شروع کر دیں تو نرم مزاج ہو جائے. اچھا. اس لیے انسان کی غذا میں اللہ کریم نے توازن رکھا ہے کہ جہاں سختی ضرورت ہو وہاں سخت بھی ہو، جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرم بھی ہو. تو غذا کا بہرحال اگر آپ حلال اور جائز بھی کھاتے ہیں تو مسلسل ایک غذا ایک خاص مزاج طبیعت میں پیدا کر دیتی ہے. اس لیے غذاؤں کا امتزاج ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. ایک اور سوال ہے جی، انہوں نے نام نہیں لکھا. کیا جوانی کی عمر میں مادی لذات زیادہ روح پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جوانی کے بعد عمر میں لوگ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مادی بدن جو مختلف عمر کے حصوں سے گزرتا ہے اور روح پہلے دن سے ہی بالغ ہے، بدن جوانی کے حصے میں روح کو زیادہ متاثر کرتا ہے؟ روح کو متاثر نہیں کرتا، بدن خود متاثر ہوتا ہے. روح بالطبع بدن کے تابع ہے. مکلف بالذات بدن ہے. براہ راست جو کچھ ہوتا ہے وہ بدن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. روح کو بدن کے واسطے سے خوشی پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے. بالکل صحیح. تو بدن چونکہ مکلف بالذات ہے اور اسے اللہ نے اجازت دی ہے کہ اپنے لیے چیزیں منتخب کر لو. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تم نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے، اپنا گھر بنانا ہے. اپنے گھر میں کیا چاہتے ہو؟ آتش کدہ چاہتے ہو یا گلستان چاہتے ہو بنا لو. پھول چن کے لے جانا چاہتے ہو یا انگارے، یہ تم پر ہے. بالکل ٹھیک. تو جوانی میں خواہشات ذرا زیادہ منہ زور ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑھاپے میں بھی اگر کسی کو ہدایت ہو جاتی ہے اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑھاپے میں خواہشات کے ساتھ لالچ بڑھ جاتا ہے. اچھا، بڑھاپے میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بڑھاپا جب آ گیا، جوانی گزر گئی، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکی اور جوانی گزر گئی. تو ایک آنکھ جھپکنے میں جوانی جب گزرتی دیکھ لی تو بڑھاپا کون سا ٹھہر جانا ہے؟ نہیں، بڑھاپے میں ایک عجیب انسانی مزاج ہے کہ اگر اس کا تعلق اللہ اور بارگاہ رسالت سے نہ ہو تو حصول لذات دنیا کی ہوس بڑھ جاتی. اچھا. کہ میں اب جانے والا ہوں، کچھ تو کر لوں. اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. حیرت نہیں ہونی چاہیے. ایک فطری بات ہے صحیح کہ جوانی میں بھی اگر آپ کو گناہ سے یا دنیا کی چیزوں کے ناجائز حصول سے روکتی ہے تو اطاعت پیغمبر ہے. بالکل ٹھیک. نہیں، مجھے جس بات پہ جوانی میں ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑی عمر پڑی ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے.
جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو غیر شعوری طور پر ایک خدشہ اندر، مانے یا نہ مانے، اندر ایک احساس آ جاتا ہے کہ میرا تو اب جانا ٹھہرا، کل جاتا ہوں، پرسوں تو کچھ سمیٹ لوں۔ اچھا، میں اسی بات پہ مجھے ایک صاحب ہیں، وہ آج کل بڑے وہ بھی مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں اور مختلف پروگرامز میں، ٹی وی چینلز پہ وہ پروگرامز بھی کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، میں بڑی ان کی بات پہ بڑی کہ دیکھیں جی، اگر ہم نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، ہم نے وہ لذات نہیں لی، اور آگے جا کے اگر وہ کچھ نہ ہوا جو ہم سن رہے ہیں یا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور وہ جنت دوزخ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہ ہوا، تو ہم تو بڑے پچھتائیں گے۔ اب یہ دیکھیے، مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر تم نے لے بھی لیں تو آگے جا کے تمہارے کس کام کی ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اس میں اگر لگانا کفر ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، انکار کے مترادف۔ صحیح۔ ایمان شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، جو حضور نے فرمایا، وہ حق، وہ یقینی ہے، اس میں شک کی گنجائش ایمان نہیں سے ہے، خارج کر بالکل دیتی۔ ٹھیک۔ ایک بات، یعنی کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ ایمان سے خارج ہے، وہ کلمہ کفر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ اللہ یا اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں اگر مگر نہیں ہے، نو ifs اینڈ بٹس آر there، بالکل ٹھیک۔ قطعی اور یقینی بات، ایک صحیح۔ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی لذات بدن کو بعض اوقات خوش کرتی ہیں، لیکن وہی لذات روح کے لیے موت کا سبب بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کے بدن پہ تو ایک کیفیت آتی ہے، لیکن روح مرتی ہے۔ کوئی بدکاری کرتا ہے تو بدن پہ تو ایک لذت آتی ہے، لیکن روح کے لیے موت۔ آخرت کی نعمتیں بدن کو بھی لذت دیتی ہیں اور روح کو بھی سرور دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اس لیے قیمتی ہیں کہ ان کا اثر دائمی نہیں، روز افزوں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ آخر کی نعمتوں کا اثر یہ ہے کہ آپ نے ایک لقمہ، ایک پھل سے ایک لقمہ لیا، دوسرا لقمہ اس پھل سے لیں گے تو اس سے زیادہ لذیذ ہوگا، لذیذ تیسرا ہوگا۔ اس سے زیادہ لذیذ ہوگا، اگرچہ پھل وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بڑھتی جائے گی یعنی لذت۔ ایک ہی آم ہے یا ایک ہی کوئی پھل ہے، اسی ایک یا کیلا ہے، اس سے ایک لیا لقمہ آپ نے تو دوسرے میں لذت زیادہ، تیسرے میں اور زیادہ۔ اچھا، یہاں پہ آ کے ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ کتنی کی لذتیں ہوں گی؟ لا تو انتہا، لا انتہا، مطلب اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی جن کی example کوئی حد نہیں ہے۔ آپ ہی کی وہ ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ اس دنیا میں ایک تنکا دوسرے تنکے سے نہیں ملتا، اور کتنے تنکے ہیں گن لو تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لذتیں کہاں ختم ہونے والی وہ ہیں۔ نہیں ختم ہونے حسن والی جی، نہیں، دائمی۔ پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا